الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الانام محمد۔ ناظرین محترم، رکوع برکوع قرآن فہمی کے سلسلے میں آج باری ہے سورۃ الشعراء کی۔ یہ قرآن مقدس کی 26ویں سورہ مبارکہ ہے، مکیہ ہے، 11 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ 19ویں پارے کے 5ویں سے 15ویں رکوع تک پھیلی ہوئی سورہ مبارکہ ہے۔ 227 اس کی آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کفار کو تبلیغ کیا کرتے تھے اور پوری کوشش آپ کی تھی کہ یہ جہنم سے بچیں اور ایمان لا کر جنت کے حقدار بن جائیں، مگر ان کی ہٹ دھرمی دن بدن زیادہ ہو رہی تھی اور ان کی طرف سے اہل اسلام پر سختیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس چیز نے آپ کے دل پر بہت زیادہ اثر کیا اور اس کیفیت میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کے پہلے رکوع میں رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب، ان کے ایمان نہ لانے پر آپ اس قدر غم کرتے ہیں کہ گویا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں 8 جلیل القدر سابقہ انبیاء کے واقعات بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، ان کی دعوت اور ان کی قوموں کا رد عمل، تاکہ موجودہ جو کفار مکہ تھے ان کو یہ واقعات سن کر عبرت حاصل ہو اور پچھلوں کے انجام کو دیکھتے ہوئے یہ اپنی انجام بد سے بچ سکیں، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان بھی ہو کہ سابقہ انبیاء کرام نے اتنے جابر دشمنوں کے مقابلے پر اپنی جد و جہد کو جاری رکھا اور صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ انہوں نے دین حق کے لیے محنت کی اور پھر رب تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ تو اس طرح سے یہ سورہ مبارکہ بڑے اہم مضامین پر مشتمل ہے۔ اس کا جو پہلا رکوع ہے یہ 19ویں پارے کا 5واں رکوع ہے۔ اس کے اندر رب تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بیان کرنے کے بعد پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اگر چاہیں تو ایسی نشانی اتار سکتے ہیں کہ جس کے سامنے یہ سارے کفار جھک جائیں گے اور ایمان قبول کر لیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس حکمت کے تحت ایسا نہیں کیا گیا کہ کسی کو جبراً مسلمان بنانا اللہ کی مشیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عقل بھی دے دی اور بدی اور نیکی دونوں رستے ان کے سامنے واضح کر دیے ہیں۔ اب رب تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ لوگ اپنے اختیار سے اپنی سوچ سمجھ کے ساتھ اسلام کو قبول کریں۔ اس لیے ایسی کوئی نشانی نہیں اتاری گئی کہ جس کو دیکھتے ہی لوگ فوراً ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ کفار کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ رحمان کی طرف سے نصیحت پر منہ پھیر لیتے ہیں، عنقریب وہ اپنے انجام کو دیکھ لیں گے۔ سورہ شعراء کا دوسرا رکوع جو کہ 19ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ آپ کو فرعونیوں کی طرف جا کر ظالموں کو دعوت حق دینے کا حکم ملا، اور آپ کی عرض پر آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی آپ کا مددگار بنا کر نبوت کے ساتھ آپ کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ آپ کو بھیجا گیا کہ فرعون سے جا کر کہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دو اور ہمارے ساتھ ان کو جانے دو۔ بنی اسرائیل جن کی تعداد اس وقت 6 لاکھ سے کچھ اوپر تھی، یہ 400 سال سے فرعون کے ظلم کا شکار تھے اور اس نے انہیں غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ہر مشقت والا کام، ہر مشکل کام ان سے لیا جاتا تھا، اور فرعون کی جو اپنی قوم تھی قبطی، وہ ان سے مشقتیں لے کر خود عیاشی کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچے تو آپ نے دعوت حق دی، اسلام کی دعوت دی، اللہ کو رب ماننے کا آپ نے اسے جب کہا تو اس نے چونکہ خود ربوبیت کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے اسے یہ بات بہت ناگوار گزری، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات جتوانے شروع کر دیے کہ آپ کو میں نے پالا، آپ کو کھلایا پلایا، آپ کا بچپن سے جوانی تک کا زمانہ میری سرپرستی میں گزرا ہے، اور آپ میری ہی ربوبیت کو چیلنج کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ نیز ایک قبطی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا تھا،
اس کی قتل کی فرد جرم بھی آپ پر عائد کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کام میں نے ارادتاً نہیں کیا، بلکہ کسی بنی اسرائیل کے شخص کے ساتھ وہ ہاتھا پائی کر رہا تھا، تو ان کو چھڑاتے ہوئے اسے میرا گھونسا لگا جس سے وہ ہلاک ہو گیا، اسے مارنے کا میرا ارادہ نہیں تھا۔ اور اس کے احسانات کے بیان پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنا رکھا ہے، اسی وجہ سے مجھے بھی بچپن میں اپنے والدین سے جدا ہونا پڑا، تو نے اگر مجھے پالا ہے تو اس میں احسان کون سا کیا ہے؟ یہ تیرا ہی ظلم تھا جس سے میرا بچپن میرے والدین سے دور گزرا ہے۔ جب وہ آپ کے دلائل کے سامنے عاجز آ گیا تو اس نے موضوع بدل دیا اور بات کو گھما کر دوسری طرف لے گیا اور کہنے لگا کہ یہ رب العالمین کیا ہے جس کا آپ رسول ہونے کا دعویٰ لے کر آ گئے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اگر تمہیں دلیل کو سمجھنے کی اہلیت ہے تو اس بات کو سمجھو، اور یہ رب العالمین تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ اس نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھا اور عاجز آ کر کہنے لگا کہ یہ تمہارے رسول ہیں کہ جو عقل نہیں رکھتے۔ اس کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کا ایک بار پھر کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے وہ بدتمیزی پر اتر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے۔ مطلب یہ تھا کہ تم تو مصر کی حدود کے اندر ربوبیت کا دعویٰ لے کر بیٹھے ہوئے ہو اور یہاں کے لوگ تمہیں جانتے ہیں، مصر سے باہر تو کوئی تمہیں جانتا تک نہیں ہے، جبکہ میرا رب وہ ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ اس دلیل سے بھی وہ عاجز آ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، تو وہ دھمکی پر اتر آیا، کہنے لگا کہ میں آپ کو قید کر دوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کوئی روشن دلیل لے آؤں تو پھر؟ کہنے لگا تو لائیے۔ آپ نے اپنا عصا نیچے ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور جب اس کی طرف لپکا اور اس کے تخت کے قریب گیا تو اس نے دہائی دی اور چیخ و پکار شروع کر دی اور کہا کہ موسیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لو، اس کو پکڑ لو، مجھے اس سے بچاؤ۔ آپ نے اسے جب اٹھایا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ پھر کہنے لگا کہ کوئی اور دلیل ہے تو وہ لاؤ۔ آپ نے آستین سے اپنا ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو وہ اتنا روشن ہو کر جگمگانے لگا کہ لوگوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ تیسرا رکوع ہے سورہ شعراء کا، جو کہ 19ویں پارے کا 7واں رکوع ہے۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ اس نے اپنے سرداران سے کہا کہ یہ تو کوئی دانا جادوگر ہیں، مجھے مشورہ دو کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ درباریوں نے مشورہ دیا کہ تمام سلطنت کے جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے اور ان سے مقابلہ کروایا جائے۔ چنانچہ عید کے دن سارے جادوگر اکٹھے کر لیے گئے۔ اس دن ان کا بہت بڑا میلہ تھا، میلے میں بہت زیادہ مخلوق خدا آئی ہوئی تھی، ان کے سامنے مقابلہ کروایا گیا۔ ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں میدان میں ڈالیں تو وہ سب سانپ بن گئے، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی لمبا، کوئی موٹا، مختلف رنگ، مختلف نسلیں اور مختلف انداز کے سانپ بن کر میدان میں دوڑنے لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن کر سامنے آیا اور اس نے ان تمام سانپوں کو نگل لیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر وہ تمام جادوگر ایمان لائے اور سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے یہ کیفیت دیکھی تو اس نے انہیں بھی دھمکا کر ایمان لانے سے روکنے کی کوشش کی اور ایمان سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ میں تمہارے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کی کے پاؤں کٹوا دوں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا کچھ نقصان نہیں ہے، ہم تو اپنے رب ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ چوتھا رکوع ہے سورۃ الشعراء کا، یہ 19ویں پارے کا 8واں رکوع ہے۔ بحکم الہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے۔ فرعون نے ایک لشکر جرار تیار کیا اور آپ کا پیچھا کیا۔ جب آپ دریا پر پہنچے تو رب تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنا عصا دریا میں مارا تو وہاں پر 12
خشکی کے راستے بن گئے۔ آپ اپنے ساتھ آنے والے بنی اسرائیل جو کہ 12 قبیلوں کے لوگ تھے، ان کے ساتھ آپ نے دریا پار کیا، ہر رستے پر ایک ایک قبیلہ چلا، اور ان خشکی کے رستوں کے درمیان پانی موجود تھا، جس میں سے ایسی روشن دان یا کھڑکیاں موجود تھیں جن سے ایک رستے والے دوسرے رستے والوں کو دیکھتے ہوئے جاتے تھے۔ یہ تفصیلات مفسرین نے بیان کی ہیں۔ اس صورتحال میں جب فرعون کا لشکر وہاں پر پہنچا اور انہوں نے خشکی کے راستے بنے ہوئے دیکھے تو وہ سب بھی دریا میں داخل ہو گئے۔ جب دریا کے درمیان میں پہنچے تو رب تعالیٰ نے دریا کو ملا دیا، خشکی کے راستے ختم ہو گئے اور وہ سارے کے سارے اس میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ سورۃ الشعراء کا 5واں رکوع حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک ہے اس میں کہ آپ نے قوم کو دعوت حق دی، دعوت توحید دی اور اپنی رسالت کو ماننے کا انہیں آپ نے کہا، تو اس پر انہوں نے انکار کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو کیا یہ تمہاری سنتے ہیں اور تمہارا بھلا برا کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے، وہ مجھے موت دے گا اور موت کے بعد پھر وہ مجھے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ اس رکوع میں آپ کی دعا بھی منقول ہے جو آپ نے اپنے چچا کے حق میں کی، اور آپ نے رب سے عرض کی کہ اے میرے رب، یہ میرا چچا گمراہ ہے، اسے بخش دے۔ مفسرین نے یہاں پر بیان کیا کہ اس دعا کا مطلب یہ تھا کہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما اور ایمان نصیب کر کے اس کی بخشش کا سامان پیدا فرما۔ لیکن جب اس نے ایمان قبول نہ کیا اور کفر پر ہی مرا تو پھر آپ نے اس سے بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ ناظرین محترم، قیامت کے دن انبیاء، اولیاء اور صالحین جب شفاعت کریں گے مسلمانوں کی تو اس منظر کو دیکھ کر کفار یہ کہیں گے کہ ہم تو کھلی گمراہی میں تھے، اے بتو ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہرایا، اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں، کوئی ہمارا دوست اور غمخوار نہیں ہے، کاش کہ ہم یہاں سے واپس جا سکیں اور مسلمان ہو کر اپنی زندگی گزاریں۔ چھٹا رکوع سورۃ الشعراء کا 9ویں پارے کا 10واں رکوع ہے۔ اس کے اندر حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو دعوت حق دی تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور کہا کہ کیا ہم تم پر ایمان لائیں، تمہارے ساتھ تو کمینے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ جو غریب مسلمان موجود تھے ان کی غربت کا ان لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے ان کے لیے یہ گھٹیا لفظ استعمال کیا اور آپ سے مطالبہ کیا کہ ان کو اپنی مجلس سے نکال دیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اور آپ کا دین قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر آپ باز نہ آئے تو آپ کو سنسار کیا جائے گا۔ رب تعالیٰ کے حکم پر پانی کا عذاب آیا اور وہ سب کے سب اس میں غرق ہو گئے اور آپ کے ماننے والے سچے مسلمان بچا لیے گئے۔ اگلے رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آپ نے قوم عاد کو دعوت حق دی مگر انہوں نے بھی ماننے سے انکار کیا اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے، جس پر عذاب کا شکار ہو کر ہلاک کر دیے گئے۔ 8واں رکوع ہے سورۃ الشعراء کا 9ویں پارے کا یہ 12واں رکوع ہے۔ قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں دعوت حق دی اور انہیں دعوت توحید دی، اپنی رسالت کو ماننے کے لیے انہیں دعوت دی۔ انہوں نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ پر تو جادو ہوا ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، ہم تمہیں نبی کیسے مان لیں۔ ناظرین محترم، پیچھے بھی سورۃ المؤمنون میں آپ نے دیکھا کہ مختلف انبیاء کرام کے تذکروں میں بار بار یہ بات ریپیٹ ہوئی کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کا انکار کرنے کے لیے ان کو بشر کہہ کر ان کو رد کیا کہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، اپنی مثل ان کو بشر سمجھا اور قرار دیا۔ یہاں پر بھی وہی بات بیان ہوئی ہے کہ قوم سمود نے بھی یہی کہا کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو تو ہم تمہیں نبی کیسے مان لیں، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کا معجزہ دکھایا، ایک پتھر کے اندر سے زندہ
اونٹنی آپ نے برآمد کی، لیکن اس قوم نے اس اونٹنی کو بھی نقصان پہنچایا اور پھر عذاب کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے۔ سورۃ الشعراء کا 9واں رکوع جو کہ 19ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، اس میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ آپ نے قوم کو دعوت توحید دی، اپنی رسالت کو ماننے کی دعوت دی اور انہیں بدفعلی سے روکا۔ انہوں نے بھی آپ کا انکار کیا اور پتھروں کی بارش کا عذاب ان پر آیا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ 10واں رکوع ہے سورۃ الشعراء کا، اس کے اندر اصحاب الایکہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں دعوت حق دی اور وہ ناپ تول میں بے ایمانی کیا کرتے تھے، آپ نے انہیں ناپ تول پورا رکھنے کا حکم سنایا۔ انہوں نے بھی جواباً یہی کہا کہ آپ پر تو جادو ہوا ہے، اور کہا کہ تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی۔ انہوں نے بھی آپ کی بشریت کو آڑ بنا کر آپ کا انکار کیا۔ یہی وتیرہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہابیوں، نجدیوں اور دیوبندیوں کا، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عظمتوں کو ایک طرف رکھ کر، بالائے طاق رکھ کر، آپ کی بشریت کا ہمیشہ ڈنڈورا پیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں، جو قرآن مجید سے واضح اور ثابت ہے، اور صحابہ کرام سے اس پر سینکڑوں دلائل موجود ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو جب قوم نے رد کیا اور آپ کو جھوٹا قرار دیا تو آسمان سے ان پر آگ برسی اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ 11واں اور آخری رکوع ہے سورۃ الشعراء کا، یہ 19ویں پارے کا 15واں رکوع ہے۔ اس میں قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ حضرت روح الامین جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اسے نازل کیا تاکہ آپ قوم کو ڈر سنائیں، اور اس قرآن کا چرچا پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس بات کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے علماء اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈر سنائیے اور انہیں دعوت حق دیجیے، اور اپنی رحمت کا بازو بچھائیے اپنے پیرو مسلمانوں کے لیے۔ ناظرین محترم، اس سورہ مبارکہ کا نام الشعراء اسی آخری رکوع کے ایک لفظ سے ماخوذ ہے، کفار شعراء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے اشعار کے ذریعے گستاخیاں کیا کرتے تھے اور ہجو کرتے تھے۔ ان کے حوالے سے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں، یہ کفار شاعروں کا تذکرہ تھا۔ مسلمان شعراء جو ان کی ہجو کا جواب دیا کرتے تھے، ان کی مدح ہمیں بارہا جگہ احادیث میں ملتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خود اپنا ممبر بچھا کر ان کو اس پر بٹھایا کرتے تھے اور حکم فرماتے تھے کہ آپ کفار کو ان کی ہجو کا جواب دیں، اور آپ کا یہ ارشاد بھی احادیث میں موجود ہے کہ روح القدس کے ذریعے اے اللہ حسان کی مدد فرما۔ یہ آپ کی دعا حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے حق میں آپ کی یہ دعا بھی منقول ہے کہ اے اللہ روح القدس کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے حضرت حسان کی مدد فرما۔ ناظرین محترم، کفار شعراء کا یہ کہنا تھا کہ یہ قرآن جیسا کلام ہے، ایسا تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر رب تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا کہ ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا، پھر اچھے کام کیے اور بکثرت اللہ کی یاد کی اور بدلہ لیا۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں پہ بدلہ لینے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کفار کے ہجو پر مشتمل اشعار کے جوابات دیے اپنے اشعار کے ذریعے، تو ان کی مدح رب تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ ظالم جلد جان لیں گے کہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے، یعنی جہنم کے عذاب کو وہ جلد اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اس کو جھیلیں گے۔ تو یہ جن کو ظالم کہا گیا یہ وہی ہجو کرنے والے کفار شعراء ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن مقدس کو اچھی طرح سے پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے
سورۃ الشعراء کو رکوع برکوع سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور جس قدر ہو سکے ان ویڈیوز کو خود بھی دیکھیے اور اپنے احباب تک ان کو پھیلائیے، ان کو خوب شیئر کیجئے تاکہ لوگ قرآن مقدس کی تعلیمات سے آشنا ہوں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور اپنی آخرت کو اچھا بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔